السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك، اپنے رب کی تسبیحات بیان کریں. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کریں. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد آگے اطلاع تعداد السلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حسین ہے، جس ہستی کے مقدس کو مظاہر کی محنت و کوششوں اور کامشوں سے میرے اور آپ کے خالق مالک نے مجھے اور آپ کو عقیدت کی ایسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کے کرم ہوں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوں، اللہ کی طرف سے عنایات ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہ، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. رمضان مبارک کا آخری خطبہ ہے، اور خوش قسمت وہ لوگ جنہوں نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا. رمضان المبارک سے بھرپور فیض یاب ہوئے.
رمضان میں بھرپور محنتیں کی، کوششیں کی، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ میرے ان تمام بھائیوں کی ان محنتوں کو قبول فرما، جنہوں نے سستیاں کی، کاہلیاں کی، کوتاہیاں کی، رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہ کیا۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور زندگی میں اللہ دوبارہ رمضان نصیب فرمائے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا سایہ فگن ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی رحمت سایہ فگن، اور جس نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے یوں سمجھیے کہ اس نے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو بھرپور سمیٹا ہے۔ آج کا جو روزہ ہے بڑی مشکل سے ہوا ہے، بھرپور لوگوں کی کوشش تھی 29 روزے ہی ہوں، اور دیکھو سعودی عرب عید ہو رہی ہے، انہوں نے کی کیتا ہے یہ گورنمنٹ آتی ہے ساڑھے ہوتے تو جمعہ دے عید کا خطبہ پارن۔ اور بھائیو میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، وہ کیا ہے ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر روزے کتنے پورے کرنے ہیں؟ 30۔ بادل ہیں، چاند نہیں نظر آیا، نہیں نظر آ رہا، تو پھر اپنے تخمینے کے ساتھ 29 کر کے نہیں دیا کہ 29 ہی ہونے سن تو چلو سویرے عید کر لیں، ایسے نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، 30 دن پورے کرنے ہیں۔ مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30 دن پورے کر لیں۔ اگر ایک زیادہ بھی رکھا گیا تو اللہ اس پہ بھی اجر عطا کر دے گا۔ تعداد کتنی پوری کرنی ہے؟ 30 تعداد آج الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے خطبے کا، وہ یہ ہے کہ کیا نفل و نوافل صرف رمضان میں ہی پڑھنے چاہیے؟ کیوں جی؟ کیا اللہ کے راستے میں خرچ صرف رمضان میں کرنا چاہیے؟ کیا قیام اللیل صرف رمضان میں ہی کرنا چاہیے؟ کیا روزے صرف رمضان میں ہی رکھنے چاہیے؟ اگر تو رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری نوافل کی روٹین یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رمضان کی طرح ہی رہے، لیکن عمومی طور پہ کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کی روٹین عام لوگوں کی وہ رمضان کی روٹین نہیں ہوتی جو ان کی روٹین عام ایام کی ہوتی ہے۔ تو رمضان میں تو پھر وہ بھرپور محنت کرتے ہیں۔ فرمایا جو عمل کرنے ہیں ان اعمال کے اوپر مداومت کرنی ہے، ہمیشگی کرنی ہے۔ یہ نہیں رمضان آیا محنت کر لی، کچھ نہ کچھ نفل نوافل پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لی، قیام کر لیا، کچھ نوافل ادا کر لیے، کچھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لیا۔ جو ہی رمضان گیا نوافل بھی گئے، رمضان گیا قرآن بھی گیا، رمضان گیا تہجد بھی گئی، رمضان گیا لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی گئی، رمضان گیا لوگوں کو کھانا کھلانا بھی گیا، رمضان گیا سارے اعمال ختم ہو گئے۔ ایک مہینہ بھرپور محنت کی، 11 مہینے مکمل طور پہ چھوٹی۔ رمضان گیا مسجدیں خالی، رات رانیوں کا کیا حال تھا؟ تراویحوں میں رات لوگ بڑے تھوڑے سے، کیوں؟ ابھی تو رمضان ختم بھی نہیں ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس بات کی طرف بار بار ہماری توجہ دلائی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی ہستیوں پر جن اللہ کے بندوں نے آپ کے ہر ہر فرمان پہ عمل ایسے کیا جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور صحیح معنوں میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح معنوں میں جس طرح اقتداء کرنے کا حق ہے، صحابہ نے کس طرح آپ کی اقتداء کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا ہے؟ 14ویں پارے میں اللہ کو عزت فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ اس کی تسبیحات پڑھیں، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور زیادہ سے زیادہ نفل ادا کیا کریں، زیادہ سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، بلکہ اللہ کے نبی کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن فرمایا، آپ نے فرمایا اتنی دیر سے میری خدمت کر رہے ہو، سال آج سوال کرو، مانگو جو کچھ مانگے۔ اب جس کو کہا جا رہا ہے مانگو، وہ بھی اللہ کا بڑا عظیم بندہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ گھر میں کھانا نہیں بنتا، دعا کرے اللہ کو فیکٹری دے دے، کو کارخانہ دے دے، اللہ کو دنیا کے مال کی بہتات دے دے۔ آپ نے فرمایا سل، سوال کرو، کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب ایک ہی دل کی طرف ہے، جنت میں رب کائنات اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ کیسا سوال، اور سوال کا جواب بھی کیسا عمدہ اور کیسا نرالا اور انوکھا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ اب غیر ذالک، آپ کو پتا تھا اس کے گھر میں بچے بھی بھوکے رہتے ہیں، اس کے گھر میں بچے بھی اکثر و بیشتر گھر میں فاقے تھے، تنگ دستیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کہا آبا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ کہا یہ مانگنے کے بعد اب زبان اتنی جرت نہیں کر سکتی کہ کچھ اور مانگ سکے۔ محبوب پھر وہی ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، قیامت کے دن جہاں جنت میں ساری کائنات کے سردار نبی کا مکان ہو، جہاں سید المرسلین امام الاولین والآخرین کا قصر رفیع ہو، وہاں ربیہ کو بھی اللہ مکان عطا کر دے۔ میرے دل کی یہی طلب ہے، یہی آرزو ہے، یہی سوال کا جواب ہے، یہی اللہ سے التجا ہے کہ قیامت کے دن میرا خالق و مالک مجھے محبوب پیغمبر کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگوں کے حالات تھے۔ اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، فرمایا ربیہ اگر قیامت کے دن اللہ کی جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو میرے محل کے ساتھ آپ کے بنگلہ بھی تیار کر دیا جائے، اگر چاہتے ہو جہاں رب مجھے جگہ دے گا جنت میں، وہاں ربیہ کو بھی جنت مل جائے، وہاں جگہ ملے، پھر زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل بھی پڑھا کرو۔ جتنے زیادہ نفل پڑھو گے، جتنے زیادہ سجدے کرو گے، اتنا ہی قیامت کے دن محمد کریم کی کثر رفیع کے ساتھ اللہ آپ کو بھی محل عطا فرمائے۔ فرمایا وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کیا کرنا ہے؟ نفل و نوافل پڑھنے۔ یہ جو آپ نے تراویح پڑھی یہ کیا تھا؟ کیوں جی کیا تھا؟ یہ نوافل تھے، یہ نوافل تھے جن کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر
میرے بندے قیام کرنے والے جاؤ، میں نے آپ کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو صاف کر دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ۔ ایک دن جذبہ آیا، جوش آیا، تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، بہت سارے کام کیتے۔ ایک دن کے لیے فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی کی۔ اس کے بعد پھر امام صاحب، خطیب صاحب دیکھتے رہتے ہیں، فلاں نہیں کبھی نظر آئے، فلاں نہیں کبھی نظر آئے، بس رمضان میں ہی نظر آئے تھے۔ جب یہ کیفیت ہوگی، ایسے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں۔ کون سے اعمال کی ویلیو ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، افضل العمل ادومها وان قل۔ اللہ کے ہاں احب ترین عمل، اللہ کے ہاں افضل ترین عمل، رب کے ہاں محبوب ترین عمل، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین بندے کا عمل وہ ہوتا ہے۔ عمل تھوڑا ہے لیکن اس کے اوپر مداومت ہے، اس کے اوپر ہمیشگی ہے، مسلسل کر رہا ہے۔ جب تسلسل کے ساتھ کرے گا، فرمایا عمل تھوڑا بھی ہوگا رب اجر زیادہ عطا کرے گا۔ ایک دن تہجد بھی پڑھ لی، پورا مہینہ چھٹی کرتے رہے، وہ تہجد کس کام کی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت مسلسل کرنی ہے، اور کیسے مسلسل کرنی ہے؟ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں مسلسل روزے رکھا کروں، روٹین کے ساتھ روزانہ روزے رکھوں۔ کیسے وہ جوان تھے، کیسے جذبے تھے، جوانی کے عالم میں اللہ کے حضور گرنے والے، گر گرانے والے، اپنے رب کے سامنے سر مسجود ہونے والے۔ آپ نے فرمایا عمر آپ ایسے کیا کرو، ایک مہینے کے اندر سم سلاست ایام من کل شہر، ہر مہینے سے 3 روزے رکھا کرو۔ کتنے روزے؟ ہر مہینے سے 3 روزے رکھو، ایام 20 کے 3 روزے رکھو۔ آپ 3 روزے رکھو گے، رب کائنات پورے مہینے کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ ایام 20 چاند کی 13، 14 اور 15، ہر چاند کی 13، 14، 15 3 دن روزے رکھو۔ 3 روزے رکھنے کے عوض میں رب پورے مہینے کے روزوں کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھے۔ کہنے لگے انا اطیق اکثر من ذالک، اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کیا کرو، سم یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ایام 20 کے اور 2 ہر ہفتے۔ پہلے کیا تھا؟ پورے مہینے میں 3، اب ہر ہفتے میں 2۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ ہر ہفتے میں 2 اور ایام 20 کے 3۔ پھر کہنے لگے انا استطیع اکثر من ذالک، میں اس سے بھی زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سم صوم داؤد، پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ کیا روزہ تھا حضرت داؤد کا؟ کانا یفطر یوما ویصوم یوما، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، یہی زندگی کی ہوتی۔ فرمایا انا استطیع اکثر من ذالک، میں اس سے بھی زیادہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لا صام من صام ابدا، رمضان المبارک کے علاوہ مسلسل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔
اگر مسلسل روزہ رکھا میں رب کائنات اس روزے کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ روزے رکھنا شروع کر دیے، کب تک رکھے؟ جوانی تھی جب اللہ کے نبی سے یہ بات چیت ساری ہوئی۔ فرماتے ہیں لما کبرت، جب میں بوڑھا ہو گیا۔ کب تک رکھے؟ بوڑھا ہونے تک۔ تسلسل ہے یا نہیں؟ مداومت ہے یا نہیں؟ ہمیشگی ہے یا نہیں؟ رکھا عزمی، ہڈیاں کمزور پڑ گئی، ہمت ماند پڑ گئی، قوا کمزور پڑ گئے۔ پھر میں کہا کرتا تھا یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس وقت میں اللہ کے نبی سے رخصت کو مان لیتا، صرف 3 رکھ کے پورے مہینے کا اجر لے لیتا۔ اب بڑھاپا آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، وہن آ گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب ہمت مار پڑ گئی ہے۔ بڑھاپے کی اس کمزوری نے وہ روزے رکھنے میں دشواریاں، پریشانیاں محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ پتہ چلا نبی کے ساتھی مسلسل محنت کرنے والے، مداومت، ہمیشگی سے عمل کرنے والے، جب سے اللہ کے نبی سے سنا، جب سے رسول کریم علیہ السلام سے یہ درس لیا، اس وقت سے لے کر بڑھاپے کے عالم پیری تک مسلسل اس طرح ہو گیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کس قدر تسلسل کے ساتھ کرنی ہے، موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے ہی رہنا ہے۔ یہ نہیں رمضان آیا محنت کر لی اس کے بعد فارغ پورا 1 مہینہ محنت، باقی 11 مہینے فارغ، مسجد میں بھی نہیں کبھی آئے۔ میرے بھائیوں ایسے بندے نے رمضان سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب پتہ چل رہا ہے رمضان کے بعد آپ کے پاس ایک پیمانہ دے رہا ہوں آپ کو، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پڑتال کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے پاس پیمانہ ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، رمضان سے پہلے آپ 5 وقت کے نمازی نہیں تھے، رمضان کے بعد آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے، تو پھر سمجھ لینا میرے خالق و مالک نے میرے روزے قبول فرما لیے ہیں، میرے اللہ نے میرے اوپر رحم و کرم کر دیے ہیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہا، پھر سمجھ لینا کہ میرے اللہ نے رحمت کر دی ہے۔ اگر رمضان گیا، قرآن گیا، رمضان گیا، مساجد گئی، رمضان گیا، نمازیں گئی، پھر سمجھ لینا رمضان سے میں کچھ نہیں فیض یاب ہو سکتا۔ تسلسل کے ساتھ جو عمل کرنا ہے، تسلسل کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ کریں، تھوڑا ہے مسلسل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خریم الاسدی آپ ایک صحابی ہے، اس کے بارے میں آپ بتلائیں کیسا بندہ ہے؟ خریم الاسدی کیسا بندہ ہے؟ آپ بھی جاتے ہیں کبھی کسی سے رشتہ کرنا ہو تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یار یہ بندہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، جہاں جہاں کوئی واقفیت تعلق داری ہوتی ہے، بندہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے یار یہ بندہ کیسا ہے۔ وہ بندہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا محبوب خریم الاسدی کے بارے میں بتلائیں کیسا بندہ ہے؟ میرے محبوب فرمانے لگے نعم الرجل خریم، خریم بہت اچھا انسان ہے، کمال کا بندہ ہے خریم۔ کیسا کمال کا وہ بندہ ہوگا جسے ساری کائنات کے سردار نبی نے کہا بڑا اچھا۔ لیکن کہتے ہیں نا ایسے یار بندہ نے بڑا چنگا پر فلاں کام کو دیکھیں، آپ نے فرمایا خریم بڑا اچھا آدمی ہے لیکن 2 کوتاہیاں ہیں اس کی، 2 کوتاہیاں، اگر وہ دور کر رہے تو کیا بات ہے؟ وہ 2 کوتاہیاں کیا ہیں؟ لولا طول جمعت ہی، ایک تو اس کے بعد سنت کے مطابق نہیں ہے،
بڑے بڑے بال اس نے رکھے. آپ نے دیکھا نا ملنگوں نے بڑے بڑے زلفیں اپنی طرف سے رکھی ہوتی ہیں, وہ صراحتاً رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہوا. اور بعض لوگ اپنے بچوں کو کے بال بنواتے ہیں, اردا گرد سے وہ مشین بنوا دیتے ہیں باریک, اوپر سے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے, یہ بھی میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے. پھر سائر سے مانگ نکالنا, یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. درمیان سے مانگ نکالنا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے, میرے محبوب کا طریقہ ہے. سائر سے جو ہے مانگ نکالنا, یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لولا طول الجمعہ و اسبال و ازار ہی, اگر وہ اپنے بال جو لٹی اس نے رکھی ہوئی ہے وہ کٹوا لے اور اپنے ٹخنے ننگے کر لے, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے, اگر ٹخنے ننگے کر لے تو خیر کیا ہی بات ہے, بڑے کمال کا بندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے الفاظ کہے, سننے والے نے سنے, اس نے جا کے خریم علیہ السلام سے کہا, خریم ساری کائنات کے سردار نبی نے تیرے لیے یہ کلمات کہے, واہ خریم اللہ تیرے مدفن پہ کروڑوں رحمت نہیں تھا, ماننا ہی نہیں تھا میرے محبوب کو ماننے کا حق ادا کیا. اخذ شفرتن, جب کانوں میں یہ بات پڑی, یہ نہیں کہا کہ چلو یار اللہ کے نبی نے کہا میں پھر کر لاں گا, نہیں, پیغام پہنچا, بات پہنچی. اخذ شفرتن, کینچی تلاش کرتے رہے, کینچی نہیں ملی, ایک چھری ہی پکڑی, چھری کے ساتھ اپنے بالوں کو کاٹ دیا. ورفع ازارہ بین ساقیہ, آدھی پنڈلی تک اپنا کپڑا اوپر اٹھا لیا, آدھی پنڈلی تک. ایک مرتبہ سنا ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ سے نہیں سنا, کسی اور آدمی سے سنا, لیکن فرمان کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خریم علیہ السلام کو مؤرخین نے لکھا ہے, علامہ ابن الاسیر نے الکامل میں لکھا ہے, راوی کہتا ہے میں نے خریم الاسدی کو معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں دیکھا. اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت, حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد 10 سال حضرت عمر کی, حضرت عمر کی خلافت کے بعد 12 سال حضرت عثمان کی, حضرت عثمان کے بعد علی اور مرتضیٰ کی, علی اور مرتضیٰ کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کا 22 سالہ دور حکومت تھا. اور راوی کہتا ہے میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں خریم الاسدی کو دیکھا, جب خریم الاسدی کی کمر جھک چکی تھی, سارے سر کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے, بڑھاپا چھا چکا تھا. عالم پیری میں بھی میں نے دیکھا, اللہ کی قسم خریم الاسدی کے بال محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق تھے, اور خریم الاسدی کی شلوار آدھی پنڈلی تک اٹھی تھی, آدھی پنڈلی تک اوپر تھی. ایک مرتبہ سنا تھا صرف, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت مسلسل کرنی ہے, جو عمل کرنا ہے مسلسل کرنا ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, رب کے ہاں احب ترین اور محبوب ترین عمل بندے کا وہ ہے جس اعمال کے اوپر مداومت ہو, ہمیشگی ہو, تسلسل کے ساتھ کرنے والا کرتا ہے. اللہ رب العزت اس عمل پہ کتنا اجر عطا کرتے ہیں, رب آسمانوں پہ اس بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ کی رضامندی کے لیے اعمال ایسے کرنا ہوتے, یہ نہیں رمضان آیا کچھ کر لیا, رمضان گیا تو پھر ہم بھی چلیں گے, پھر رمضان آیا تو اعمال بھی چلیں گے, دین بھی چلا گیا, قرآن بھی چلا گیا, مسئلے بھی خالی, ہم مسئلوں سے بیگانے ہیں, یہ نہیں. اس طرح صحابہ کرام نے کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دن عصر کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے, ایک بندہ آیا آ کے نماز میں داخل ہوا, اللہ اکبر کہہ کے استفتاح الصلاۃ کی جہاں دعائیں پڑھتے ہیں وہاں اس نے پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ کلمات ماشاءاللہ آپ کو آتے ہیں نا, جن کو آتے ہیں وہ پڑھیں ذرا,
اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ تین جملے بنتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. جب اس بندے نے آ کے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. سلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے آپ نے فرمایا من القائل کلمات قضا و قضا. میرے صحابہ یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں. آپ نے فرمایا جبت لہن فتحت لہن ابواب السماء. ان کلمات نے مجھے پردہ حیرت میں ڈال دیا ہے. آپ نے ان کلمات کو پڑھا عرش معلیٰ سے رب کائنات نے آسمانوں کے سارے دروازوں کو کھول دیا. اللہ نے سارے دروازے سبحان اللہ. کیا معنی ہے آسمانوں کے دروازے کھل جانے کا؟ فرمایا جب آسمان کے اللہ سارے دروازے کھول دیتے ہیں محمدی مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے بندے تو جو کچھ کہہ رہا ہے سیدھا عرش معلیٰ پہ پہنچ رہا ہے. تو مانگتا جا تو سوال کرتا جا میں رب تجھے عطا کرتا جاؤں گا. میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز ہے نہیں کوئی چیز آئے نہیں. تو کہتا جا میں مانتا جاتا ہوں تو مانگتا جا میں عطا کرتا جاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی سے ان کلمات کی یہ فضیلت سنی پھر میں نے کس طرح ان کلمات کو پڑھا واللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ. جس دن سے ان کلمات کی فضیلت میں نے اللہ کے نبی سے سنی اس دن سے لے کر اپنی پوری زندگی میں آج تک عبداللہ ابن عمر کی زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز کو شروع کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر نے کلمات کو نہ پڑھا ہو. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. میری زندگی کی ہر نماز شروع ہوئی تو ان کلمات سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ سے. اسے کہتے ہیں عملی زندگی مداومت ہمیشگی تسلسل اللہ اکبر. اور میری اور آپ کی ماں عائشہ سارے کہیں رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی چاشت کی 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھی. کتنے رکعتیں؟ 8 رکعتیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتی جب سورج طلوع ہوتا پھر 8 رکعتیں. اور اما یہ فرماتی ہیں لو اوحی الیہ ابا یا. دوسری روایت کے الفاظ ہیں لو نشر علی ابا یا. عائشہ کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوگی. عائشہ کو اپنے والد ابو بکر صدیق سے کتنی محبت ہوگی. مثال دینے کے لیے کوئی چیز اور بیان نہیں کی. مثال دینے کے لیے ماں باپ کی محبت کو سامنے رکھا ہے. لو نشر علی ابا یا. اگر مجھے پتا چلے اگر مجھے بتلایا جائے عائشہ آپ کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ماں دونوں میاں بیوی کو رب کائنات سے قبر سے اٹھا لیا ہے اور اللہ نے عائشہ تجھے ملنے کے لیے انہیں زندہ کیا ہے اور مجھے بتلایا جائے کروں گی پھر اپنے ماں باپ سے ملوں. اتنا تسلسل تھا اتنی مداومت تھی اتنی ہمیشگی تھی. کس پر؟ نیک اعمال کے اوپر. جو عمل کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیشگی کرتے ہمیشہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالی ماں فاطمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یا رسول ابو جی پانی اٹھا اٹھا کے چکی پیس کے ہاتھوں کو آبرے پڑ جاتے ہیں. پتہ چلا غلام آئے ہیں لوڈیاں آئی ہیں تو محبوب یہ غلام جو ہے کہ لوڈی ہمیں بھی دے دے. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ فاطمہ سب سے پہلے میں صفہ میں آنے والے جو غلام جو غریب مسکین ہیں ان کو دیکھوں گا. مدینہ کے جتنے نادار ہیں ان کو دیکھوں گا. اس کے بعد پھر دیکھیں گے آپ سے کیا کریں. بلکہ آپ چھوڑو غلام اور لونڈی کو
آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلا دیتا ہوں، اس وظیفے پہ عمل کر لینا، اللہ سارے دن کی تھکاوٹیں دور کر دیتا۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے گھروں میں مال بھیجا جا رہا ہے، آپ نے گھروں میں وظیفوں سے کام چلایا تھا۔ لوگوں میں غلاموں روٹیاں بانٹی جا رہی ہیں، اپنی بیٹی کو وظیفے کو دیے جا رہے ہیں، بیٹی یہ وظیفے کر لینا، اللہ آپ کی تھکاوٹیں دور کر دے۔ آج دروازے پہ بیٹی آگے بیٹھی ہو، باپ خالی لٹتا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقد جگر کے لیے میرے محبوب کے دل میں محبت نہیں تھی؟ جب اللہ کے نبی ماں فاطمہ کے گھر جاتے، ماں فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کے محبوب کی پیشانی پہ بوسہ دیتی۔ جب میرے محبوب اپنی بیٹی کے گھر جاتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو کے آگے بڑھتی، جا کے اپنے بابا کی پیشانی پہ بوسہ دیتی تھی۔ اس قدر محبت اور الفتی اور پیار تھا باپ بیٹی کے درمیان۔ لیکن کہا بیٹی یہ دنیا کے مال کے بغیر کو گزارا چل جائے گا، آخرت خراب ہو گئی تو گزارا نہیں ہوگا۔ پھر داماد بھی ساتھ ہے، داماد بھی ساتھ ہے، دونوں کو بٹھایا، فرمایا اذا ابیتما الی فراشکما، جب اپنے بستر پہ آؤ، فسبحا ثلاثا وثلاثین مرہ وحمدا ثلاثا وثلاثین مرہ وکبرا اربعا وثلاثین مرہ۔ فاطمہ بیٹی سارا دن گھر کے کام کر کے چکی 20 کے دن تھک جاتی ہو، جب بستر پہ آتی ہو، بستر پہ آ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کے ترانے پڑھ لیا کرو۔ میں محمد کریم آپ کو زمانہ دیتا ہوتا دل کی ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے۔ اپنے گھروں میں وظیفے، لوگوں میں مال بانٹے جا رہے ہیں، اس محبوب کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ پھر داماد بھی ایسا تھا، آج تو دمادوں کے منہ پھٹے ہوئے ہیں، آج تو دماد زبانیں اس قدر آوارہ